السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ آج میاں شہباز شریف نے باضابطہ طور پر وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا ہے۔ وہ ایک ایسے ماحول میں ملک کے وزیر اعظم ایک بار پھر سے بنے ہیں جب اپوزیشن مبینہ دھاندلی کو بنیاد بنا کر قومی اسمبلی میں سراپا احتجاج ہے۔ سرکاری ٹی وی کی طرف سے اپوزیشن کے رہنماؤں کی تقاریر کو سینسر کیا جا رہا ہے اور صدارتی الیکشن کے امیدوار محمود خان اچکزئی کے گھر پر پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ یہ تمام صورتحال آج پارلیمان میں زیر بحث بھی رہی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پہلے خطاب جو انہوں نے کیا اس میں کچھ چیزیں تھیں جو کل بہت قابل غور تھیں، اور ایک تھی جس کو پارلیمانی روایات قائم کرنے کا ایک سلسلہ قرار دیا گیا، اور وہ تھا اپوزیشن کو میثاق مفاہمت کی دعوت دینا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی آج کے پروگرام میں زیر بحث آئے گا، لیکن ان کی اس دعوت کی بلاول بھٹو صاحب نے تائید کی ہے۔ آج قومی اسمبلی کا جو اجلاس تھا اس میں حکومتی اتحادیوں اور اپوزیشن کی طرف سے جو دھاندلی کے الزامات ہیں، سائفر کی تحقیقات اور 9 مئی کے واقعات کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ بہت سارے مطالبات آج کے سیشن میں سامنے آئے تھے جن کو آج کے پروگرام میں بھی ہم زیر بحث لے کر آئیں گے، لیکن ایک اور بہت بڑی خبر الیکشن کمیشن سے سامنے آ گئی۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے سنی اتحاد کونسل جو کہ حمایت یافتہ ہے پی ٹی آئی کی، ان کی درخواست پر مخصوص نشستوں کا فیصلہ سناتے ہوئے جو سنی اتحاد کونسل کی درخواست تھی اس کو 4-1 کی اکثریت سے مسترد کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے اس فیصلے میں قرار دیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے کوٹے کے مستحق نہیں ہیں۔ ممبر الیکشن کمیشن پنجاب نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور اپنا اختلافی نوٹ بھی اس سلسلے میں لکھا ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ آئین کے آرٹیکل 51 کی شق 6 کے تحت اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 104 کے تحت یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کی طرف سے سنایا گیا ہے۔ ملک کی 4 بڑی جماعتیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس سے پہلے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MQM پاکستان اور جمعیت علماء اسلام، یہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص جو نشستیں ہیں ان کو یہ نشستیں دینے کی مخالفت کر چکی تھیں، اور اب یہی ہوا جو وہ لوگ چاہ رہے تھے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ ان 4 جماعتوں کے درمیان تقسیم کی جائیں گی۔ پی ٹی آئی کی طرف سے فوری رد عمل بھی آیا ہے، انہوں نے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا اور چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب جو آج کا اسمبلی سیشن تھا اس میں ہم نے ایک سلسلہ دیکھا مطالبات کا۔ ان مطالبات کے اندر ایک BNP کے سربراہ اختر مینگل صاحب کا ایک مطالبہ بھی بہت اہم رہا، جنہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ شکوہ کیا، بیسکلی مطالبہ نہیں تھا، شکوہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اپنا جو پہلا خطاب شہباز شریف صاحب نے کیا تھا اس میں ان کو گرفتار صحافیوں اسد علی طور اور عمران ریاض کی رہائی کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے سیاسی جو ورکرز ہیں، قیدی ہیں PTI کے، ان کے حوالے سے بھی مطالبہ کیا اور یہ شکوہ کیا کہ ان کے حوالے سے بھی کوئی بیان جاری کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ جو ساری صورتحال ہے، اپوزیشن سخت ترین احتجاج کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ چیلنج نہیں ہے نئی حکومت کے لیے بلکہ بڑے معاشی چیلنجز کا بھی ان کو سامنا ہے۔ اس کا پہلا امتحان جو حکومت ہے اس کا ہوگا IMF کے ساتھ نیا معاہدہ۔ اس کے علاوہ سب کی نظریں آج کی تاریخ میں وفاقی کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے لگی ہوئی ہیں، خاص کر معاشی بحران کو، صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ وزارت خزانہ کا قلمدان کس کے پاس ہوگا۔ تو ہم پروگرام کے آج پہلے حصے میں ان تمام موضوعات کے اوپر بات کریں گے، بالخصوص کیبنٹ کی تشکیل کے حوالے سے، اور اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب۔ بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ حلف اٹھا لیا ہے شہباز شریف صاحب نے بطور پرائم منسٹر، لیکن بہت سارے لوگوں کی یہ کلیکٹیو رائے ہے، خاص کر یہ جو ہمارے تجزیہ کار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اقتدار کانٹوں کی سیج ہی ثابت ہوگا شہباز صاحب کے لیے۔ سو آپ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہے، ریئلائزیشن ہے، اور کس طرح ڈیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ لوگ؟ جی، انگریزی کا بڑا مشہور مقولہ ہے when the going gets tough the tough get going۔ تو ہم ان مشکلات سے الحمدللہ بہادری سے نمٹیں گے۔ 2013 میں بھی اس سے زیادہ مشکل صورتحال تھی نواز شریف کے سامنے، جب بیک وقت ملک میں دہشت گردی تھی، مہنگائی تھی، کراچی کی ٹارگٹ کلنگ تھی، اور گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور ان چاروں جو بہت بڑے اور گمبھیر معاملات تھے ان کو نواز شریف نے 4 سال کے اندر اندر حل کر کے درست کر دیا۔ تو لہذا آج ہمارے سامنے جو مین ایشو ہے وہ مہنگائی کا ایشو ہے، اور پاکستان کے فورن ایکسچینج اکاؤنٹ کو سٹیبلائز کرنے کا ایشو ہے، اور مجھے یہ توقع بھی ہے کہ حلف لیتے ہی شہباز شریف صاحب نے اپنی محنت شروع کر دی ہے۔ تو اصل تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مشکل موقع میں شہباز شریف جیسا پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک ہمارے لیے بلیسنگ ہے، جو محنت کرنا جانتے ہیں، جو آرگنائز کرنا جانتے ہیں، چیزوں کو پش کرنا جانتے ہیں۔
تو ان سے بہتر شخص اس مشکل ترین حالات میں اور کوئی نہیں ہو سکتا پرائم منسٹر کے لیے. ان تمام جو مہنگائی اور دیگر چیلنجز ہیں، اس کے علاوہ لیجیٹیمیسی کا بھی تو ایک بہت سنجیدہ چیلنج ہے. خرم صاحب، آپ کے مخالفین جس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں وہ ہم نے دیکھا ایکشن ریپلے آج نظر آ رہا تھا اور کل نظر آ رہا تھا، بالخصوص 2018 کے بعد جب اسمبلی میں اس وقت کے پرائم منسٹر نے خطاب کیا. تو آج جو خبر ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ، یہ سنی اتحاد کو مخصوص نشستیں دینے سے انکار کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. تو یہ بھی تو ایک الزام لگتا رہے گا کہ مخالف ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ہر جگہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اب ان کو مخصوص نشستیں بھی نہیں مل رہی جو آپ لوگوں میں بانٹی جائیں گی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایتھیکل گراؤنڈز کے اوپر بہت سارے سوالات ہوں گے شہباز صاحب کی حکومت کے اوپر؟ جی دیکھیے، یہ ایک ہمیشہ ہی مشکل معاملہ ہے کہ ہم عدالتی فیصلے یا اداروں کے جو فیصلے ہیں وہ اگر جب مسلم لیگ نون کے خلاف آ رہے تھے تو تحریک انصاف کی نظر میں وہ بالکل درست تھے اور لیجیٹیمیٹ تھے، اور آج اگر ان کی نظر میں ان کے خلاف آ رہے ہیں تو وہ اللیجیٹیمیٹ ہیں. لیجیٹیمیسی کا ایشو نہیں ہے، بڑا صاف اور سیدھی بات ہے. اور آئی تھنک سب سے جو گروس نمبرز ہیں 8 فروری کے الیکشن کے کہ 30% ووٹروں نے تحریک انصاف یا جو آزاد امیدوار تھے ان کو ووٹ دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 70% ووٹروں نے ان کے خلاف ووٹ دیا ہے. تو کیا وہ 30% ہی لیجیٹیمیٹ ہے اور وہ 70% لیجیٹیمیٹ نہیں ہے؟ وہ لیجیٹیمیٹ ہے، اور اس 70% کی نمائندگی شہباز شریف کر رہے ہیں. انہوں نے ان 70% ووٹوں کے نمائندے کی حیثیت سے آج حلف اٹھایا ہے. تو ہماری یہ توقع ہے کہ یہ جو لیجیٹیمیسی کا ایشو ہے یہ انشاءاللہ ہم پرفارمنس سے اس کا جواب دیں گے، اور پرفارمنس کے ذریعے قوم پر یہ واضح کریں گے کہ مسلم لیگ نون ہی جس نے 2013 میں بھی قوم کو مشکل سے نکالا تھا اب دوبارہ انشاءاللہ نکالیں گے. آپ کے خیال میں خرم صاحب مخصوص نشستیں ملنی چاہیے تھیں سنی اتحاد کو؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ملنی چاہیے تھی، لیکن الیکشن کمیشن کا فیصلہ قانون کے طور سے بالکل درست ہے. قانون میں ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ ایک ایسی جماعت جس نے نہ ہی لسٹ جمع کرائی ہو اور نہ ہی مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرائے ہوں. آپ کے ناظرین میں سے اکثر کو شاید معلوم نہ ہو کہ مخصوص نشستوں کے امیدوار بھی اسی طرح کاغذات نامزدگی داخل کرتے ہیں جس طرح انتخاب لڑنے والے امیدوار. ان کا بھی پورا پروسیس جو قانون میں لکھا ہوا ہے وہ ان کا پروسیس بھی ہوتا ہے. یہاں ہمیں ایک ایسی سچویشن کا سامنا ہے کہ ایک ایسی جماعت جس کا ایک کاغذ نامزدگی داخل نہیں کیا گیا، ایک لسٹ بھی داخل نہیں کی گئی، وہ اچانک اب امیدوار ہیں درجنوں نشستوں کے. تو لہذا یہ الیکشن کمیشن نے ایک قانونی خلا کے اندر اپنا فیصلہ دیا ہے، اور میری اب قیاس یہی ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ میں جا کے سیٹل ہوگا، اور پھر بالآخر جو اب پارلیمان جس نے حلف اٹھا لیا ہے وہ قانون سازی کر کے اس ابہام کو دور کریں گے. ویسے اس قسم کی مثالیں پہلے موجود ہیں. 2019 کی بھی مثال ہے جہاں 3 انڈیپینڈنٹس تھے، الیکشن جیت کر کے پی اسمبلی میں وہ بعد میں باپ پارٹی میں شامل ہوئے، ایک مخصوص نشست بھی ان کو مل گئی. تو اتنی انہونی بات اس انداز میں تو نہیں ہے. لیکن میں خرم صاحب آپ سے جاننا چاہتی ہوں پی ٹی آئی جی آپ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، انہونی بات نہیں ہے. جہاں لسٹ کوئی موجود تھی، اگر لسٹ ایگزاسٹ ہو جاتی ہے اور کسی کے پاس نئی نشستیں وہاں ضرور پہلے بھی کیا گیا ہے، یا لیکن جہاں کوئی لسٹ ہی موجود نہیں ہے اور کوئی کاغذ، ایک بھی کاغذ نامزدگی موجود نہیں ہے، تو اسینچلی الیکشن کمیشن نے ایک جو لیگل ویکیوم ہے اس کے اندر ایک فیصلہ دیا ہے. اس لیے میری توقع بہتر ہے کہ سپریم کورٹ اس کو دیکھ کر ایک اپنی ججمنٹ دے دیں گے جس کی بنیاد پر پھر فیصلہ ہو جائے، اور اس کو وہ چیلنج بھی کرنے جا رہی ہیں پی ٹی آئی. اب ایتھیکل گراؤنڈز کی جو میں بات کر رہی تھی خرم صاحب، پی ٹی آئی کے خلاف اس سے پہلے جو کارروائیاں ہو رہی تھیں اس پہ کیئر ٹیکر حکومت سے سوال کیا جا رہا تھا، آپ لوگوں کو آپ کی جماعت پہ بینیفیشری ہونے کا الزام لگایا جا رہا تھا. لیکن اب آپ لوگوں کو تو اونرشپ لینی پڑے گی جو کارروائیاں پی ٹی آئی کے خلاف ہوں گی، یا پھر جیسے محمود خان اچکزئی صاحب کے گھر پہ جو ریڈ ہوا اور اسمبلی کے اندر آج اس کے اوپر بھی بہت بات ہوئی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ شہباز صاحب کو پہلی اپنی تقریر کے اندر کچھ ان چیزوں کو بھی ایکنالج کرنا چاہیے تھا، ورنہ اگین یہی سوال اٹھے گا اور الزام آپ لوگوں کے اوپر لگے گا ان تمام کارروائیوں کا ڈائریکٹلی؟ دیکھیے جہاں ہم پوری طرح ایکنالج کریں گے اور ذمہ داری لیں گے، جو 9 مئی کے منصوبہ ساز، اس کے معاون اور اس کے کرنے والے، ان کے اوپر جو قانونی عمل ہوگا اس کی ہم ذمہ داری لیں گے. اور میری یہ توقع ہے کہ حکومت پنجاب بھی اور وفاقی حکومت بھی جہاں جہاں انوالو ہے کہ وہ لوگ جو 9 مئی میں کسی طرح شامل نہیں تھے، ملک میں آگ لگانے
یا جنگلیں توڑنے یا تشدد میں انوالو نہیں تھے، وہ انشاءاللہ رہا ہوں گے اس حکومت میں، کیونکہ ایک منتخب حکومت اب آفس میں موجود ہے. لیکن جن لوگوں جو 9 مئی میں شامل تھے، میری آپ کی توسط سے بھی ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ کوئی سیاسی عمل نہیں تھا، وہ سیاسی احتجاج نہیں تھا، وہ ریاست پر حملہ تھا، اور وہ حملہ کرنے والوں کو بطور مجرم ٹریٹ کر رہے ہیں، وہ سیاسی احتجاج کرنے والے نہیں تھے. 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، علی امین صاحب نے بھی کیا، اور اس کے علاوہ ان کے اس مطالبے کی بلاول صاحب نے آج تائید بھی کی ہے. آپ سمجھتے ہیں اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تاکہ اگر کوئی بے قصور ہے اس کو کوئی سزا نہ دی جا رہی ہو بیچ میں؟ اور بالخصوص ایک اور چیز خرم صاحب، جو آج اختر مینگل صاحب نے بھی کہا کہ سیاسی ورکرز اور بالخصوص جو خواتین کی ورکرز ہیں پی ٹی آئی کی، ان کو کے لیے کوئی رحم کی بات کیوں نہیں کی جا رہی پرائم منسٹر کے بہاف؟ پرائم منسٹر صاحب کیوں نہیں اس طرح کی کوئی بات کی؟ اس پہ کوئی اسپیشل پروسیکیوشن ٹیم بنائی جا سکتی ہے جو مجرم اور ملزم کے درمیان کا فرق جو ہے، ایک بنیادی فرق ظاہر کر دے، جس کی بنیاد پر جیسے میں نے کہا کہ پھر وہ رہا لوگ انشاءاللہ ہوں گے جو جن کا کوئی تعلق نہیں تھا اس کی منصوبہ سازی میں، معاونت میں اور کرنے میں. تو یہ اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. پہلے تو اس کو ایز اے ایگزیکٹو برانچ کے طور پر بھی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے. تو مریم نواز صاحبہ اب پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، تو وہ بھی یہ چاہیں گی کوئی خاتون، اور وہ خود چونکہ حبس بے جا اور غلط جیل، ناانصافی کی جیلیں بھگت چکی ہیں، تو لہٰذا ان کے ذہن میں تو یہ بات ضرور ہوگی. تو مرد و خواتین جو بھی ہو، اگر اس میں 9 مئی میں شامل نہیں تھے تو وہ بہت جلد رہا ہو جائیں گے. اب ایک طرف شہباز صاحب نے جو اپنی تقریر کی، کل پہلی تقریر، اس میں میثاق مفاہمت کی بات کی. اپنے ابتدائیہ میں ہم نے اس کو ایک اچھی روایت، پارلیمانی روایت قرار دیا ہے، لیکن ایک طرف بلاول صاحب بھی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، شہباز صاحب بھی کر رہے ہیں، لیکن جب اپوزیشن تقاریر کر رہی ہے تو وہ ایوان سے جا رہے ہیں. سو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک مختلف رویہ ہونا چاہیے تاکہ جو اپوزیشن ہے اس کو بھی کچھ حوصلہ ہو کہ یہ ایک سنجیدہ پیشکش ہے، صرف فار دا سیک آف اسپیچ یہ پیشکش نہیں کی جا رہی؟ دیکھیے، آپ نے اگر سنی ہو تقاریر جو اسپیکر کے ان کے امیدوار تھے اور پھر ڈپٹی اسپیکر کے خاص طور پہ جو امیدوار تھے، انہوں نے تو ہر 2 منٹ کے بعد ہاتھ توڑنے کی اور ٹانگیں توڑنے کی باتیں کی ہیں. وہ انہوں نے تشدد کی دھمکیاں دی ہیں. تو یہ تو اپوزیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنی زبان کا پیرایا بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے. اگر وہ پیرایا یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سنجیدگی سے چلنا چاہتے ہیں اور ہم اپنے علاوہ سب کو غدار اور کافر اور ڈاکو نہیں سمجھتے، ہم یہ اکنالج کرتے ہیں کہ جس طرح جو 30% ووٹ ان کو ملے ہیں، اگر وہ اتنے ہی سچے ہیں تو پھر باقی 70% ووٹ لینے والے بھی اسی طرح سچے ہیں. تو اگر ایک دوسرے کے عوامی مینڈیٹ کا احترام کریں گے تو اس میں میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب کو 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے اور وہ اپنا مفاہمت کا ہاتھ آگے بڑھائیں گے. لیکن اگر دوسری طرف سے ہمیشہ تشدد اور دھمکیوں کی آوازیں آئیں گی اور ہمیشہ جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی کہ نہیں چلنے دیں گے، ہم قانون سازی نہیں کرنے دیں گے، تو پھر تو معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. تو یہاں ایک ایسی حکومت ہے جو مفاہمت چاہتی ہے، لیکن دوسری طرف سے جو ان کا سابقہ ماضی ہے وہ تشدد سے اتنا بھرپور ہے کہ وہ رکاوٹیں ہیں. لیکن ابھی بھی مثلا ابھی صدارتی انتخاب سے پہلے قومی اسمبلی کا سیشن ہونا ہے، اگر وہ بات کرنا چاہیں تو ہم تیار. اپوزیشن کے رہنماؤں کی جو گفتگو کے یہ نکات ہم نہیں سن پائے خرم صاحب، کیونکہ سرکاری ٹی وی ان کے جو تقاریر تھی ان کو سینسر کرتا رہا، بار بار جو ہے وہ ان کی آواز بند کی جاتی رہی. تو یہ درست ہے کیا طرز عمل؟ کوئی مطالبہ اس سلسلے میں آپ کا بھی ہوگا یا پھر کوئی اقدامات؟ نہیں، میری تو یہ دیکھیں نا، وہ اگر اٹھ کر ان کے پاس ہر آنے والا سیشن اپوزیشن کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ تشدد اور توڑ پھوڑ سے پیچھے ہٹ کے سنجیدگی سے اپنے جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہیں ان کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ایک سیشن میں 3 دفعہ جا کر اسپیکر کے دائز کے آگے جا کر جوتے لہرائیں گے تو پھر تو مفاہمت نہیں ہوگی. تو ان کو یہ سوچنا ہے کہ اگر مفاہمت جو ہے وہ بھی ایک تالی کی طرح ہے جو 2 ہاتھوں سے بجتی ہے، صرف یک طرفہ مفاہمت نہیں ہو سکتی. تو وہ بھی اگر اس پر سوچیں تو اس طرح میں نے کہا ہر سیشن جو ہے وہ ایک موقع ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں اور ایک دوسرے کی مخالفت ضرور کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دشمنی اور تشدد اور جوتے دکھانا.
اب اختر مینگل صاحب نے تو جوتے نہیں دکھائے، انہوں نے بھی تقریر کی، اپنے مخصوص انداز میں تقریر کی، آج ان کی بھی تقریر سینسر کی گئی۔ میں خرم صاحب، انہوں نے آواز اٹھائی ہمارے کولیگز کے لیے، میڈیا صحافت سے تعلق رکھنے والے اسد طور صاحب کے لیے اور عمران ریاض کے لیے، اور ساتھ ہی یہ شکوہ کیا کہ شہباز شریف صاحب کو ان کے لیے کوئی بیان جاری کرنا چاہیے تھا۔ ایک مثال کے طور پہ اسد طور FIA کی انکوائری کا سامنا کر رہے ہیں اور زیر حراست ہیں، ان سے ان کے ذرائع اور سورسز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی اسد طور ہے جن کے گھر پہ جب ان پہ PTI کے دور حکومت میں حملہ ہوا تھا تو آپ کی تمام قیادت خود چل کے گئی تھی ان کا حال معلوم کرنے کے لیے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سوالات آپ لوگوں کا پیچھا کرتے رہیں گے؟ اس سلسلے میں کچھ کرنا ہوگا تاکہ آوازوں کو دبایا نہ جا سکے آپ کے دور میں۔ ضرور کچھ کرنا ہوگا۔ آزادی اظہار ایک بنیادی حق ہے پاکستان کے شہریوں کا، لیکن بغیر تصدیق کیے افواہیں اڑانا بنیادی اظہار رائے کا حق نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب یہ اس میں لائن اب بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے دور میں۔ یہاں بھی ایک ایشو اٹھا کہ جب کچھ دینی حساس معاملات کے ایشو میں اس طرح کی ڈسکشن ہوگی جس کی وجہ سے پاکستان میں ماضی میں لوگوں کو جان کی دھمکیاں اور جانوں سے جانا پڑا ہے، تو یہ تو ایک ایسا بیلنس ہے جس تک اللہ کرے کہ ہم پہنچ جائیں، ہم اپنے قوانین کو بھی درست کر لیں۔ اور پہلی جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن یہاں کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ ایسی لائنز بھی ہیں خاص طور پہ حساس دینی معاملات میں جو کراس نہیں کرنی۔ چلیں، میں اور کچھ صحافت کی بھی لائنز ہیں، جیسا کہ ان صحافی سے اس کے سورسز کے بارے میں نہ پوچھنا جو کہ اس وقت پوچھا جا رہا ہے اسد طور سے، جس کے اوپر ہم سب سراپا احتجاج ہیں۔ یہ ضرور ریکویسٹ کرنی ہے کہ حساس معاملات میں سے دور ہی رہیں اور اس کی افواہیں نہ اڑائیں۔ اس کے علاوہ جو اگر ان کے پاس حقائق ضرور ہے تو حقائق رکھیں سامنے قوم کے۔ خرم صاحب، اب وفاقی کیبنٹ کے حوالے سے لوگ جاننا چاہتے ہیں، آپ لوگ کچھ کوئی نام کیا فائنلائز ہو گئے؟ بالخصوص وزیر خزانہ کیا ڈار صاحب ہی ہوں گے؟ جی ابھی کوئی نام فائنل نہیں ہے، سب نام جو ہیں وہ وزیر اعظم ان پر غور کر رہے ہیں اور پھر اس پر محمد نواز شریف سے بھی مشاورت کریں گے پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے، اور دوسری جو ہمارے جماعتیں جو ہماری جماعتیں کابینہ کا حصہ بن رہی ہیں ان سے بھی مشاورت کریں گے۔ تو توقع یہی ہے کہ اگلے 2 سے 3 دن میں کابینہ کا اعلان بھی ہو جائے گا اور حلف اٹھا لیں گے۔ تو یہ اور کوئی کنٹینیویشن بھی ہو سکتی ہے؟ کیئر ٹیکر منسٹر جو فائنانس کی ہیں کچھ بہت سے حلقوں میں بھی گردش کر رہے ہیں، شاید وہی کنٹینیو کریں؟ جی وہ بھی کنسیڈریشن میں تو ہیں، لیکن یہ ابھی فیصلے اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اچھا خرم صاحب، پیپلز پارٹی نے بڑا کھل کر موقف ڈار صاحب کے خلاف اپنایا تھا۔ بلاول بھٹو صاحب نے ہمارے انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن ڈار صاحب نہیں۔ تو آپ لوگوں کو کیا اس سلسلے میں بھی کوئی سٹرگل کا سامنا ہے پیپلز پارٹی کو مائل کرنے کے لیے کہ آپ کے وزراء کون ہوں گے، یا پھر ان کی انوالومنٹ نہیں ہے اس سلسلے میں؟ نہیں دیکھیے، ان کی انوالومنٹ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ہمارے اہم اہلیہ ہیں، تو ان سے جو فائنل فیصلہ کرنے سے پہلے ان سے ضرور بات کی جائے گی۔ تو اگر ابھی چونکہ فیصلہ مکمل نہیں ہوا تو لہٰذا قبل از وقت ہے، لیکن اگر جس طرح آپ نے کہا ڈار صاحب کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ضرور ان سے بات کی جائے گی اور ان کو اعتماد میں لے کر ہی فائنل فیصلہ اناؤنس کیا جائے گا۔ بالکل صحیح۔ اب آخر میں بلاول صاحب نے آج ایک بار پھر اپنا ایک مشورہ دہرایا جو اپنی کیمپین میں بھی وہ اس کا ذکر کئی دفعہ کرتے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کئی وزارتیں ہیں جن کو ختم کرنا ہوگا۔ 18ویں ترمیم کا حوالہ وہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس سے قومی خزانے کی بہت بڑی بچت ہو سکتی ہے۔ تو آپ لوگ اس پہ بھی غور کر سکتے ہیں؟ جی بالکل غور کر سکتے ہیں، لیکن پھر بلاول صاحب کو بھی اور دوسرے صوبوں کو بھی پھر ان کو تیار ہو جانا چاہیے کہ پھر وہ جو سارے ایشوز جو اس وقت وفاقی بجٹ سے ہینڈل ہو رہے ہیں، بہت سارے سوشل پروٹیکشن کے ایشوز ہیں اور ایشوز ہیں، وہ تمام کے تمام پھر صوبوں کو ہی ٹرانسفر ہوں گے۔ تو اگر صوبے جو ہیں وہ، اور یہ صرف ایک صوبے کی بات نہیں ہے، اگر صوبے جو ہیں وہ اتھارٹی چاہ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وفاق ان کی اتھارٹی میں نہ کرے، تو پھر اتھارٹی کے ساتھ فائنینشیل رسپانسبلٹی بھی آئے گی، جس کے لیے وہ پھر انہیں تیار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں سے وزارتیں بند کر دیں لیکن وسائل پھر بھی وفاق سے جائیں، پھر وسائل بھی صوبوں کو ہی فراہم کرنے ہوں۔
بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سب کی نظریں وزیر خزانہ کے اوپر ہیں، بلکہ ان کے حلف اٹھانے سے پہلے سے ہی بہت ساری چہمگوئیاں اس سلسلے میں ہونے لگیں کہ آخر وزیر خزانہ کون ہوگا، اور ایک بحث یہ بھی چل رہی تھی کہ غالباً نون لیگ کے اندر بھی کچھ ڈویژن ہے اسحاق ڈار صاحب کے نام کے حوالے سے. ابھی ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، جب واپس آئیں گے تو ہم پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف معلوم کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. مسلم لیگ نون کا موقف آپ جان چکے ہیں. اب ایک موقف اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی کل اپنا پیش کر چکی ہے. جب سوال کیا گیا تھا ایوان میں شور شرابے کے حوالے سے تو ان کے سینئر رہنما نے یہی کہا تھا کہ اب تو ایسے ہی چلے گا ایوان، یعنی ایسے ہی شور شرابے میں. دوسرا سیٹ بیک جس کا ہم انیشلی ذکر کر چکے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کا آج کا فیصلہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے. اب اس پہ دو تین چیزیں ہیں جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا آج کا جو فیصلہ ہے اس میں تضادات ہے. جیسا کہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے کے پیرا 29 میں یہ بات لکھی ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے 2019 میں باب پارٹی کو مخصوص نشستیں دینے کا حوالہ تو دیا اب اس کارروائی میں، لیکن اس حوالے سے کوئی دستاویز ان کی طرف سے پیش نہیں کی گئی. لیکن ہمارے پاس یہ دستاویز موجود ہے جو ٹی وی اسکرین کے اوپر ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور یہ دستاویز ہمیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے ہی ملی ہے. ایک چیز جو آلریڈی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ موجود ہے اس کا تقاضا کیا گیا اور اس کا جواز یہاں پر دیا گیا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ پرووائڈ نہ کرنے کی بیسس بھی ایک وجہ بنی ہے یہ فیصلہ آج کا جو سامنے آیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس اعتبار سے. یہ وہی اس سے پہلے جو ڈاکیومنٹ ہے یہ اسی حوالے سے ہے جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہم نے پہلے ذکر بھی کیا اس پروگرام میں. 3 آزاد امیدوار تھے جنہوں نے باب پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی اور پھر ان کو ایک مخصوص نشست بھی دی گئی تھی. ایک سملر کائنڈ آف سچویشن تھی جس کا حوالہ یہاں پر دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی کارروائی میں، لیکن اس کی ڈاکیومنٹ نہ پیش کرنے کی بات کی گئی تھی. اب ایک طرف یہ سیٹ بیک تو ہے، لیکن امید کی ایک کرن پی ٹی آئی کے لیے ضرور موجود ہے، اور وہ اس اعتبار سے ہے کہ جو بلے کے نشان کا معاملہ سپریم کورٹ کے روبرو تھا تو اس موقع پہ سملر کنسرن عدالت کے سامنے اٹھایا گیا تھا پی ٹی آئی کے وکلا کی طرف سے. تو اس موقع پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. Party list for reserved seats. So in effect, in one stroke of pen, by taking away the symbol, 217 seats, 27 seats are being taken away from the political party. It cannot get them. کل آپ اس کو چیلنج کر لیجئے گا، ہم دیکھ لیں گے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اب منتخب ہو گئے ہیں اور ہمارے خواتین الیکشن لڑنا چاہیں اور آپ کو کوئی اگر روکے تو پھر آپ اگر عدالتوں کو دستک دیں گے تو ہم وہ پوائنٹ کنسیڈر کریں گے. بڑا واضح اس کے اوپر موقف تھا چیف جسٹس کا. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب، سینئر رہنما تحریک انصاف کے. کچھ دیر میں فیصل کریم کنڈی صاحب بھی جوائن کریں گے، ان سے پیپلز پارٹی کا موقف ہم جانیں گے مختلف موضوعات پہ. سینیٹر صاحب، یہ آپ کے نے سن لیا، چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ کوئی ایشو آپ لے آئیں، آپ کی جماعت نے بھی آج کہا اس کو ہم چیلنج کریں گے. آپ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں، اور ابھی بھی آپ کے لیے ایک امید ہے کہ سپریم کورٹ جائیں گے اور آپ کو مل جائیں گی مخصوص نشستیں؟ دیکھیں جی، میں اس کے میرا جواب 2 حصوں پہ مشتمل ہوگا. میں آئی ایم سوری کیونکہ مجھے سینٹ میں تھا اور پھر ایک اور میٹنگ سے ہو کے آیا ہوں، میں فیصلہ غور سے نہیں پڑھ سکا، تو میں فیصلے کے بالکل مخصوص متن پہ بہت زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. بہرحال لیکن جو آپ نے نکات ریز کیے ہیں میں ان کو ضرور ایڈریس کروں گا. لیکن میرا 2 حصوں میں جواب اس لیے ہے کیونکہ ایک کو تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ میرا اپنا تعلق بھی قانون کے پیشے سے ہے اور آئین اور قانون، میں لا پروفیسر بھی رہا ہوں اور لا پریکٹس بھی کرتا ہوں اور یہ سبجیکٹ پڑھاتا بھی رہا ہوں. اور اس کے علاوہ کیونکہ میں سیاسی ایکٹیوسٹ ہوں تو ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی آبزرویشنز ایک پولیٹیکل اس میں ہوتی ہیں سیناریو میں، اور ایک اور اسٹرکٹلی قانون اور آئین کے روح میں پھر اور بات ہوتی ہے. تو میں پہلے صرف عرض کروں گا کہ اس کو پولیٹیکلی اور بطور ایک پولیٹیکل آبزرور کے اگر میں دیکھوں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. میں تو بلکہ مجھے جب پوچھا جا رہا تھا اس فیصلے کے آنے سے پہلے، جب اس کی بحث شروع ہونی تھی، میں کسی مارننگ شو پہ گیا ہوا تھا اس کیس کے ٹیک اپ ہونے سے فوراً پہلے، تو میں نے اس وقت ہی میں نے کہا تھا میں جوتشی تو نہیں ہوں لیکن ایک پیٹرن اگر دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہ وہ کتنے کرٹیکل معاملات پہ صرف پی ٹی آئی کی حد تک کتنے کرٹیکل معاملات پہ اور کتنے کرٹیکل ٹائم کے اوپر وہ فیصلے کرتے ہیں، اور کتنے اور ہائپر ٹیکنیکلٹی میں کہوں گا، کرٹیکل معاملہ، کرٹیکل ٹائمنگ اور ہائپر ٹیکنیکلٹی. اگر اس پہ چلیں تو ایک بالکل کلیئر پیٹرن نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ایکسکلوڈ کرنے کا جہاں تک اقدام الیکشن کمیشن لے سکتی ہے وہ لے گی.
اس کے لیے ہزار آرگیومنٹس، وکیلوں کی ایلوکوینس، ان کی تیاری، ان کا جو بحث ہے اور دلائل ہیں وہ اپنی جگہ. جب ایک فورم کا ایک پیٹرن بن گیا ہو تو وہ کوئی نہ کوئی جواز بنا کے اس کو ڈال دیتا ہے. اب یہ تو میں نے اس کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ مجھے بالکل کوئی تعجب نہیں ہے اس فیصلے کا، یہ بالکل کنسسٹنٹ ہے تو غلط. اب میں قانون اور آئین کی طرف آتا ہوں، ہے تو قطعی طور پہ غلط اور قانون اور آئین کے منحرف جو ہے، خاص طور پہ آئین کے آرٹیکل، جو آرٹیکلس ہیں میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو. لیکن یہ بالکل کنسسٹنٹ ہے اس پیٹرن سے جو کہ الیکشن کمیشن نے فالو کیا ہے پچھلے کافی سارے مہینوں میں، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی سے متعلق جو پولیٹیکل پوری ایک کھیپ ہے. اور بلکہ میں مبارکباد ونس اگین بہت دفعہ دے چکا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ کن حالات میں وہ اس الیکشن کے تھرو گزر کے آئے ہیں، اور اپنے ووٹرز کو بھی داد اور مبارکباد دیتا رہا ہوں کہ کس طرح وہ پہنچے اپنے کینڈیڈیٹس تک اور کس طرح کینڈیڈیٹس ووٹرز تک پہنچے. اب قانون اور دیکھیں، میں آپ کو صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں فوقیت سب سے زیادہ کس چیز کی ہے، اور اس کے ساتھ، اس فوقیت کے ساتھ پھر کچھ چیزوں پہ ہمارا آئین بھی خاموش ہے اور متعلقہ قانون، الیکشنز ایکٹ بھی خاموش ہے. رولز تو بالکل ذیلی ہوتے ہیں کیونکہ سب سے فوقیت جو ہے وہ آئین کی ہوتی ہے. اب آئین کا آرٹیکل 51 ہے، اس کا کلاز 3 ہے، وہ ایک بالکل واضح فارمولا دے دیتا ہے، اور اس فارمولے کا تعلق ہے انٹائٹلمنٹ سے، پولیٹیکل پارٹیز کی انٹائٹلمنٹ. اور وہی فارمولا جو ہے وہ یہ قومی اسمبلی کے لیے ہے، آرٹیکل 51 کلاز 3، اور اس میں ٹیبل بنی ہوئی ہے، اور اس میں رفلی یہ ہے کہ جی آپ 4 جنرل سیٹیں جیت جائیں تو آپ کو ایک مخصوص نشست خواتین کی مل جائے گی. اسی طرح اگر آپ 22 جیت جائیں، ایک فارمولا ہے آگے ایک اور کلاز میں، 4 نمبر کلاز میں اس طرح سے دیا ہوا ہے کہ اگر آپ 22 یا اس طرح سے نشستیں جیت جائیں جنرل تو آپ کو ایک جو ہے نان مسلمز کی سیٹ مل جائے گی. فارمولا بڑا کلیئر ہے، اور وہ ایک انٹائٹلمنٹ دے دیتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو. اور آگے اس کی تشریح مزید یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف اس میں وہ جنرل سیٹس جو آپ نے خود ون کی ہیں، آپ کے ٹکٹ پہ ون کی ہیں، وہ شامل ہوں گی، بلکہ اضافہ اس میں ان جنرل سیٹس کا بھی ہو جائے گا جو انڈیپینڈنٹس آپ کو جوائن کریں. یہ اس کا بڑا جس کی ایک مثال بھی دی گئی ہے ان کے سامنے الیکشن کمیشن. فوقیت یہ ہے، ٹھیک ہے، فوقیت یہ ہے کہ مطلب آپ بیٹسمن ہیں، میں کرکٹ کی تشبیہ مجھے ہمیں دینا پسند ہے پی ٹی آئی والوں کو، آپ کو پتہ ہے کیوں. آپ نے ایک بال آیا، لوس بال آپ نے اس کو، یا جیسا بھی بال آیا آپ نے اس کو، کہتے ہیں نا ذرا سلینگ استعمال کروں گا، اور ٹھوک دیا، باؤنڈری پار ہو گیا، 4 رن آئے. دوسرا اگلا ایک باؤنسر آیا، شاٹ تھا، آپ نے ٹھک مارا اس کو، اور وہ لانگ لیگ پہ ایک باؤنس کے بعد باؤنڈری کراس کر گیا، 4 رن اور ہو گئے. تو ٹھیک ہے نا جی، رولز ریگولیشنز میں یہی ہے نا کہ 4 × 4 8 ہوتے ہیں. اب یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے نا، جس نے 2 4 اسکور کیے ہیں، اس کو 4 × 4 8 نہیں، اس کو 4 × 4 اور 4 اور بھی دے رہے ہیں، اس کو 12 دے رہے ہیں. اچھا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل تو فوقیت اس فارمولا کی ہے. اچھا، باقی لسٹس کی بات، کیونکہ اس پہ بڑا زور دیا گیا نا، لسٹ بر وقت دینی تھی. یہ لسٹ لینا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، یہ صرف اس فارمولے کو نافذ کرنے کی مشینری ہے. فارمولا فوقیت رکھتا ہے، اور اس فارمولے کو فوقیت ہی پہ ہم، میری بنیاد ہی یہ ساری. اب آپ کرکٹنگ ٹرمینالوجیز کی بات کریں، میں کچھ اس انتظار میں بھی پیپلز پارٹی کیا موقف رکھتی ہے، وہ آئیں گے شاید کو کاؤنٹر ان کا موقف ہو اس کے اوپر، کیونکہ تیار بیٹھی تھی میں یہی کہوں گا مسلم لیگ نون کہ پیپلز پارٹی 2 چوکے مارے ہیں اور 8 رن ہونے چاہیے، لیکن ان کو 8 نہیں 10 رن دے دیے گئے ہیں یا 12 رن دے دیے گئے ہیں. یہی ہوا ہے، وہ تو اس کے بینیفیشری ہے، وہ سیٹس جو ہیں پی ٹی آئی سے بانٹ دی گئی نا اب چھین کے. اور آپ اس پہ غور کریں، یہ بڑے حیرت انگیز نمبرز ہیں، خاص طور پہ کے پی کی اسمبلی کے 90 سیٹیں جنرل پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس کے پاس ہیں. باقی ساری پارٹیوں کی سنگل ڈیجٹس میں، کسی کی 5، کسی کی 6، کسی کی 7، اے این پی، پی پی پی، پی ایم ایل این. اچھا، اب 26 ریزروڈ سیٹس ہیں، وہ 26 سیٹیں، 5 والے 5 سیٹیں والے کو، 4 سیٹوں والے کو، وہ 26 سیٹیں جس میں سے 24 جو ہیں وہ 90 والوں کو ملنی چاہیے. کیونکہ آپ کرکٹنگ ٹرمینالوجیز کے اندر بات کر رہے ہیں، آج بلاول صاحب نے بھی کرکٹ کی ٹرمینالوجی کا استعمال کیا تاکہ ان کی جو اپوزیشن ہے اس کو زیادہ بہتر بات سمجھ آئے، اور کہا کہ آپ اسپورٹس مین اسپرٹ کا، جو کرکٹ میں جو ہار جاتا ہے وہ اپنی ہار کو تسلیم کرتا ہے. آپ لوگوں کا جو کلیم ہے ریگنگ کے حوالے سے وہ تو اپنی جگہ سٹینڈ کرتے ہیں، لیکن اسمبلی کے اندر یہ کہنا کیا درست ہے کہ اب ایسے ہی چلے گا ایوان شور شرابے کے اندر، کچھ مختلف انداز نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل جی، میں بار بار اور سینٹ کے فلور پہ بھی اور ہر شو میں ایک شعر عرض کرتا ہوں حبیب جالب کا کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ جمہوری پروسیس کو اس طرح ڈسٹارٹ کرتے ہیں جس طرح سے ہوا ہے، اور میں نے اب تو بہت برملا کہا ہے، مجھے امید ہے کوئی نہ کوئی یہ کرے گا، میں نے کہا ایک کیس اسٹڈی کر لیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی جو 18 میں ہوا تھا وہی 24 میں ہوا ہے،
میں نے کہا جی دنیا بھر کے پریس ریلیزز نکال لیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، برطانیہ کا، آبزرورز کا، کامن ویلتھ کا، آپ نیو یارک ٹائمز کا، EU کے آبزرورز یہاں پر آ کے پریس کانفرنس کہہ کے گئے تھے 2018 میں کہ بدترین دھاندلی ہوئی ہے. نہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کے نکال لیں اور اب کے نکال لیں اور کمپیئر کر لیں. میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں اس لیے. اور نہیں ڈونٹ یو تھنک کہ اگر آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے کہ پہلے بھی غلط ہوا اب بھی بیٹھ گیا. ہاں ٹھیک ہے جی وہ غلط تھا تو میں کبھی بھی دو رانگس کو رائٹ نہیں کہوں گا. پہلے غلط ہوا اور اب اس سے زیادہ غلط ہوا. اب اس سے زیادہ ایگزیکٹلی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ایک تو اس سے زیادہ غلط ہوا ہے. دوسرا یہ نگراں وزیر اعظم جو اب نہیں رہے نگران اینی مور، اور ان کا بھی اب تاریخ فیصلہ کرے گی کہ وہ کیسا وزیر اعظم سمجھا گیا. وہ جو انہوں نے کہہ دیا نا کہ نیشن نے ریزلٹس ایکسیپٹ کر لیں اینڈ دے آر مووڈ آن، یہ اس کے اوپر جوری آؤٹ ہے. یہ پتہ نہیں. اور سر اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک شارٹ بریک بہت ضروری مجھے کہا جا رہا ہے. اس سے جب واپس آتے ہیں تو ہم سینیٹر صاحب سے بھی بات کریں گے، پیپلز پارٹی کا بھی موقف جاننے کی کوشش کریں گے شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اس وقت پیپلز پارٹی کے سینیٹر نثار کھوڑو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ان کی جماعت کا بھی موقف جانیں گے اور ان کا اپنا کامنٹ بھی. کھوڑو صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آج الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا ہم اس پہ بات کریں اور سینیٹر ولید اقبال صاحب میرے ساتھ ہیں اسٹوڈیو میں. مخصوص نشستیں سنی اتحاد یعنی مطلب پی ٹی آئی کے ہاتھ سے وہ بھی نکل چکی ہیں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے مطابق، اور آپ تمام 4 جماعتیں جنہوں نے رجوع کیا تھا الیکشن کمیشن سے اب آپ کے حصے میں آئیں گی. وہ اس کو یہ بڑا ہی ان جسٹ قسم کا غیر منصفانہ فیصلہ قرار دے رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیں ہر چیز کے رولز ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن نے رول بنائے تھے جس میں ہم سب شامل تھے، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی، ہم بھی شامل تھے. وہاں ایک سسٹم بنایا گیا ریزرو سیٹوں کا، جس کے لیے جب الیکشن میں نامینیشن پیپر بھرنے کا موقع آیا تھا اس وقت انہوں نے 3 دن دیے تھے ہر سیاسی جماعت کو کہ وہ اپنی ریزرو سیٹوں کے لیے لسٹ پرووائڈ کر دے. بھلے جتنی ٹوٹل سیٹیں ہیں ان کے نام لکھ دو. آپ کو 2 سیٹیں ملے تو 2 مل جائیں گی، آپ کو ساری ملیں تو ساری مل جائیں گی. اب یہ 3 دن تھے، اسی میں ہم نے پرائرٹی بھی چینج کر سکتے تھے لیکن 3 دن کے بعد نہیں. اور یہ کیٹیگوریکلی الیکشن کمیشن نے کہا ہوا تھا کہ سب کو لسٹ پرووائڈ ضرور کرنی چاہیے جو ان کے پروبیبل کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں ریزرو سیٹ پر. مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے سمبل کے لحاظ سے لڑتی رہی، سمبل ان کو نہیں ملا، اور نہ ملنے کے بعد انہوں نے آزاد لوگ کھڑے کر دیے، آزاد الگ الگ نشان پر. کسی کو کوئی نشان ملا، کسی کو کوئی نشان ملا. باقی پی ٹی آئی نے ایک سرٹیفکیٹ کا جاری کر دیا تھا کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا، لیکن انہوں نے کوئی الیکشن کمیشن میں لسٹ پرووائڈ کر نہیں پائے اس لیے کہ وہ آزاد طور پر لڑ رہے تھے. اب انہوں نے آگے جب یہ دیکھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا تو انہوں نے مناسب سمجھا اور الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ان کو کسی نہ کسی پارٹی میں شامل ہونا تھا. انہوں نے پہلے MWM سے بات کی، ان کا بھی پتا چلا کہ ان کی بھی کوئی لسٹ پرووائڈ نہیں ہوئی تھی پہلے سے. سنی اتحاد کونسل کا بھی واقعہ اسی طرح سے ہے کہ انہوں نے کوئی لسٹ دی ہی نہیں تھی اپنے ریزرو سیٹ کے لیے الیکشن کمیشن میں. ان کے جو سربراہ تھے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ، وہ خود آزاد حیثیت میں لڑے تھے. یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ جیتے تھے یا ہارے تھے، لیکن تھے آزاد حیثیت سے. کھوڑا صاحب یہ ہم نے یہاں بحث کی قانونی اعتبار سے بھی، ولی صاحب نے اس کے اوپر بات کی، ان کے پاس اس کا بھی جواز ہے کہ 3 دن میں جو لسٹ فراہم نہیں کی گئی. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی سیاسی اعتبار سے کہ بلاول صاحب اسمبلی کے اندر میثاق مفاہمت کی تائید کر رہے ہیں جو شہباز صاحب نے بات کی، لیکن آن دی ادر ہینڈ ایک اس حوالے سے تنقید ضرور ہے. میڈیا کے حلقوں میں بھی آپ نے سنا ہوگا یا عام طور پہ بھی یہ تجزیہ پیش کیا گیا کہ سیاسی جماعتیں بہت موقع پرستی کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے. آپ آئینی عہدے اپنے پاس رکھ رہے ہیں، کیبنٹ ان کے پاس ہے، اونرشپ لے نہیں رہے کسی چیز کی. معافی کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے رولز خود بنائے تھے. الیکشن کمیشن نے رولز بنانے کے لیے ساری پارٹیوں کے مشتمل کمیٹی بلائی تھی اور وہاں یہ سب کچھ ڈسکس ہوا تھا. اب ان کو پتا تھا کہ یہ ہم نے کرنا ہے، اب وہ سمبل کی وجہ سے نہیں کر پائے. اب الیکشن کمیشن نے تو ٹیکنیکل بنیادوں پر فیصلہ کرنا ہے نا. میں اگر چاہوں بھی ہماری سیٹیں بھی ان کو دے دو تو نہیں ہو سکتی.
वली साहब आप अगर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे या मैं फिर आगे उनसे पीपल्स पार्टी के हवाले जो आपने जो आखिरी बात थी ना वक्फे से पहले, वो मुफाहमती और जो भी आप बात कर रही थी, और बिलावल साहब का मिसाल, उन्होंने भी क्रिकेट की मिसाल दी, गुड स्पोर्ट्समैनशिप। तो जब आपकी मुखालिफ टीम 11 खिलाड़ियों के साथ नहीं खेल रही, साथ 2 अंपायर भी खेल रहे हैं और वो 13 लोगों के साथ खेल रहे हैं, तो उसके साथ आप क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा सकेंगे? लेकिन सेनेटर साहब, आपको प्राइम मिनिस्टर ने मीसाके मुफाहमत की बात की, और उनके साथ ही जिनके ऊपर तनकीद आप लोगों की बिलावल साहब पे भी रहती है, उन्होंने भी बड़ा खुलकर आप लोगों को, और सीएम पंजाब ने भी कहा कि मेरे दरवाजे ऑपोजिशन के लिए खुले हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, एक तरफ वो ये कह रहे हैं, तो फिर अपने कॉल ऑफ फेल के अंदर जरा कोई मुताबिकत भी करके दिखाएं ना, तजाद ना दिखाएं। मेरी कॉल ऑफ फेल में तजाद किस तरह आता है कि अगर वो इस तरह की मुफाहमती बात करना चाह रहे थे, तो पहले तो 4 दिन इलेक्शन कमीशन डिसीजन पेंडिंग करता रहा मखसूस नशिस्तों पे, और 5वें दिन सडनली जैसे कोई एक स्टेज नहीं होता कि जी 5-4 पॉलिटिकल पार्टीज की भी दरखास्तें आ गई हैं। ओ भाई, तुम्हारी एंटाइटलमेंट ही नहीं है। अरे रूल्स जिसने भी बनाए हो, कोई ये रूल नहीं कहता कि जी अगर आपकी 4 नशिस्तों के पीछे एक मखसूस मिलनी है आपको, तो किसी और ने कोई गलती कर दिया तो उसकी नशिस्तें भी आपको मिल जाएंगी। कहीं रूल ये नहीं कहता 2 चौके मारे तो 8 रन नहीं बनते हैं, 12 नहीं बनते। ये 12 क्लेम करने आए और फिर हमें कहते हैं मुफाहमत करो, बल्कि इनको तो साथ खड़ा होना चाहिए था कि नहीं यार, आपने बहुत ज्यादा की है इनसे, ये तो दे दो इनको। खोड़ो साहब। सर जी, ये रन बनाने की बात नहीं है, ये रूल्स में आपने खुद पार्टिसिपेट किया पीटीआई ने, और उनको पता था कि सब कुछ होना है, उसमें किसी को और का क्यों कसूर निकाल रहे? मुफाहमत करने का ये तो मतलब नहीं है कि जी आपको टेक्निकली कोई इलेक्शन कमीशन नॉकआउट कर लेता है लेकिन फिर भी मुफाहमत में दे दो। ये तो आपकी बेसिकली अपनी गलती है ना, ये उनकी अपनी गलती थी कि उन्होंने इस तरह से छोड़ दिया इस चीज को। या बड़ों को मैं अगर कह दूं, अगर इस तरह से भाई तुम्हारा बैट छिना जा रहा था तो यार तुमने बॉल क्यों नहीं ले लिया, कोई निशान तो लेते, साथ में लिस्ट दे देते, तो हाथ तुम जीत जाते, तो मेरे सीटें भी मिल जाती। मैंने कोई ऐसे तो दावा तो नहीं किया। जब आपको नहीं मिल रही है तो जो इलेक्शन में पार्टियां जीती हैं वो तो क्लेम करेंगी ना। इसमें जब एंटाइटलमेंट नहीं बनती, वो बेशक सीटें वैकेंट रहे, इनकी बिल्कुल ये गासिब हैं और यूजरपर्स हैं, और फिर हमें कह रहे हैं आउट ऑफ क्वेश्चन। मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुने। अगर ये ऐसे ही रहती और रिजल्ट पे कोई फैसला नहीं होता तो फिर आप कहते हैं हाउस इनकम्प्लीट है। हाउस इनकम्प्लीट होने का मतलब क्या है कि जी अगर आपको सीटें नहीं मिल रही तो किसी और को जो जीता है उनको तो मिलने का हक है ना। उसको उतना ही हक है जितनी सीटें जीती हैं, 4 के पीछे 1, उनके पास भी हर चीज का आईनी जवाब है। लेकिन वली साहब, 4 के पीछे आप लोग नहीं समझते कि आप लोगों की एक तो चले वो एक अलग ही बहस है कि जिस किस्म की फैसला साजी पहले रही पार्लियामान छोड़ने की, आज बेशक वो मछली बाजार जैसा माहौल जरूर है, लेकिन हमें ये जरूर अच्छा लग रहा है कि एक ऑपोजिशन इस वक्त मौजूद है जो तकारीर भी करी, जिसको सरकारी टीवी बार बार सेंसर भी कर देता है। मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, और वक्त मिला मैं खोड़ो साहब से भी इस पर कॉमेंट लूंगी। आज जो प्राइम मिनिस्टर कल जो दावत दे रहे हैं आपको, और बिलावल साहब की तायद करें, आप इसको बिल्कुल संजीदा नहीं ले रहे कि जो बातचीत की दावत है, दरवाजे बंद है आप लोगों की तरफ से? इस तरह से हमारी मखसूस नशिस्तें खा के और डिकार तक ना लें और फिर कहें दावत लो। मैं तो कह रहा हूं कि ये सारा स्टेज था कि 4-5 दिन, मुझे तो यही लगा है, ये 4-5 दिन पहले डिसीजन पेंडिंग। आपने पॉइंट आउट कर दिया कि ये पहले भी हुआ है, और इलेक्शन कमीशन ने कहा, मैं मौजूद था, वकला को कहा कि जी बताएं, वो जो बाप पार्टी वाला था, उन्होंने कहा जी हमें एक दिन में जो तैयारी का मिला था, हम एक दिन जो हमें तैयारी का मिला हम उसको लोकेट नहीं कर सके। तो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा कि जी आप लोकेट कर लेना, आपका रिकॉर्ड है। आप कह रही हैं आपको वेबसाइट पे मिल गया, आपके पास तो इतनी, ये तो 8 दिन बाद 6 दिन बाद बात हो रही है ना। 5 दिन पहले जब ये था हमारे पास या हमारे वकला के पास वो पेपर है, लेकिन वो एक मिसाल है। और उसके अलावा एक और मिसाल भी है कि लिस्ट नहीं भी दी थी तो लाहौर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने भी फैसला किया हुआ है कि जी ये एक टेक्निकलिटी है जो रस्ते में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि असल चीज है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। और अगर इतना बड़ा चंक, मैं आपको बता रहा हूं, कानून में एक तो कानून और आइन ऐसी सिचुएशन पर खामोश थे, और अगर वो खामोश हों तो तशरीह इलेक्शन के कवानीन की बकौल चीफ जस्टिस साबिक जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मंसूर अली शाह, उनकी अब हालिया जजमेंट में था कि अगर चॉइस हो किसी फोरम या अदालत के पास कि वोट छीनना है या वोट देना है, इनफ्रेंचाइज करना है या डिसइनफ्रेंचाइज करना है,
تو انفرینچائز کرنے کے چلے اب آپ کے لیے یہ اتنا حیرت انگیز فیصلہ نہیں تھا. آپ کی جماعت کے وکلا سے ہماری ہوتی رہی آن اینڈ آف بات چیت, ان کا کانفیڈنس مختلف تھا. کھوڑو صاحب, یہ جو بات اب سینیٹر صاحب نے بھی کہی ہے, اگر ملک جس صورتحال کا شکار ہے, اس کے اندر یہ بہت ضرورت ہے اس وقت کہ کم از کم جو ہے وہ ایوان کو چلنے دیا جائے. اور جب پی ٹی آئی احتجاج کرتی ہے تو اس کی تو ملک میں تاریخ موجود ہے کہ پھر بڑی ایک مشکل میں پڑ جاتی ہے حکومت, جو نون لیگ کی حکومت جس مشکل سے گزر چکی ہے پہلے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک مخلصانہ انداز میں مفاہمت کی بات کی جائے جو ان کو بھی قابل قبول ہو؟ مفاہمت کس چیز کے اوپر ہو رہی ہے؟ آپ مل کر حکومت اور ملک کو چلانے کی کوشش کرو جس کی مفاہمت ہونی چاہیے. اگر آزاد ممبر کوئی کھڑا ہے جو مجبورا نہیں صحیح لیکن آزاد کھڑا ہے, وہ تو لسٹ دے نہیں سکتا. ایک بندہ آزاد طور پہ کھڑا ہو, الیکشن کمیشن کو کیا وہ لسٹ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اب یہ ان کے ساتھ ان کو مجبورا نہیں چلو کھڑا ہونا پڑا. لیکن یہ ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ اس کو رولز کے تحت چلاتے ہیں. میں کھوڑو صاحب, میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. رولز کا پرابلم یہ ہے کہ رولز تو اس گیم ہے نہیں, جو آپ کے چیئرمین صاحب نے بھی آج اظہار خیال کیا اور انہوں نے کہا کچھ رولز ہمیں طے کرنے کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی نے جو اسمبلیاں ڈیزالو کی تھی 100% اپنے ذہن میں یہی رکھتے ہوئے کی تھی کہ اپنی آئینی مدت میں الیکشنز ہو جائیں گے, لیکن بہت زیادہ ڈیلے ہو گئے. بہت شکریہ نثار کھوڑو صاحب, سینیٹر ولید اقبال صاحب, آپ دونوں نے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین, آپ نے گفتگو ملاحظہ کی ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ معاملہ جب سپریم کورٹ لے کر جاتی ہے پی ٹی آئی تو کیا ان کو مخصوص نشستیں مل سکیں گی. شہباز صاحب نے آج حلف اٹھایا ہے, کیسے وہ اس ڈیوائیڈڈ ہاؤس کو اور اس قسم کی حکومت کو چلا پائیں گے, یہ ہم آنے والے دنوں میں اس کا جائزہ لیں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.